ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رجب کا چاند الحمدللہ نظر آ گیا ہے۔ تمام عالم اسلام کو رجب کا چاند مبارک ہو۔ روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ان تینوں مہینوں کی بڑی شان ہے۔ ان مہینوں میں جتنی ہو سکے بندہ اپنی طاقت کے مطابق نیکیاں زیادہ کریں۔ کل جو آیا مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی تھی، اس میں ذکر تھا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی 8 صفات کا ذکر کیا تھا کہ وہ لوگ حق پر قائم رہتے ہیں، صحیح عقیدوں پر قائم رہتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ان کی راتیں سجدے میں گزرتی ہیں، قرآن کی تلاوت میں گزرتی ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، گناہوں سے روکتے ہیں اور نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، نیکی کرنے میں سستی نہیں کرتے۔ آج جو آیا مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہا ہے کہ تم اگر اتنی زیادہ نیکیاں نہ کر سکو، یہ نہ سمجھنا کہ بہت زیادہ نیکیاں کرو گے تو اس کا ثواب ہی ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی نیکی لاؤ گے تو وہ بھی قبول کی جائے گی، اس کا بھی انکار نہیں کیا جائے گا، اس کا بھی پورا بدلہ دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور جو ہو سکے نیکی تھوڑی سی بھی ہو فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، اسے قبول کیا جائے گا، اسے واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك صحاب النار هم فيها خالدون۔ بے شک اللہ خوب جانتا ہے تقوی اختیار کرنے والوں کو، جو لوگ نیکی کرتے ہیں اور اپنی آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھتے ہیں کہ ان کا جو ایمان کی سفید چادر ہے اس پر گناہوں کا داغ نہ لگ جائے، بچا کر چلتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑتے ہیں، نفسانیت کو چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے، کیونکہ برائیوں کو چھوڑنا اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ آگے جو آیا مبارکہ ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ جیسے ابو جہل یہود و نصارہ تھے، ان کو اپنے مال اور اولاد پر بڑا فخر تھا، یہ خوب فخر کیا کرتے تھے کہ وہ لالچ کی وجہ سے، ان پیسوں کی وجہ سے ایمان کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے مال، ان کے اولاد اللہ کے عذاب سے ان کو نہیں بچا سکتے، دوزخ سے ان کو نہیں بچا سکتے۔ اگر یہ اس گھمنڈ میں ہے کہ ہمارا مال، ہماری اولاد اللہ کے عذاب سے بچا لے گا تو ایسا نہیں ہے۔ کفار جو کافر ہیں، اسلام نہیں لاتے، ان کے لیے آخرت میں کوئی نیکی نہیں ہے، نہ ان کے مال کام آئیں گے نہ ان کی اولاد کام آئے گی، لیکن جو ایمان والے ہوں گے ان کا مال بھی کام آئے گا، جو اللہ کی راہ میں دنیا میں صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ بھی کام آئے گا، اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں کل قیامت میں وہ بھی کام آئے گی۔ چنانچہ صدقہ خیرات کا جب اجر بندہ آخرت میں دیکھے گا تو تمنا کرے گا یا اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں صدقہ خیرات کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کروں گا، یعنی کہ صدقہ خیرات کا وہ اتنا اجر دیکھے گا۔ تو مومن جو صدقہ خیرات کرتے ہیں اس کا کل قیامت میں اسے فائدہ ہوگا، کفار کو فائدہ نہیں ہوگا۔ جو اولاد ہوگی مسلمانوں کی صحیح تربیت کی ہوگی، چنانچہ حافظ قرآن کے سر پر ایسا تاج پہنایا جائے گا، جو صحیح حافظ قرآن ہوگا، قرآن پر عمل بھی کرتا ہوگا، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہوگا۔ جب اس کے والد کو وہ تاج پہنایا جائے گا
تو لوگ دیکھیں گے یہ سورج کہاں سے طلوع ہو گیا ہے، سورج کی روشنی بھی کم ہوگی، اس تاج کا جو نور ہوگا اس کی روشنی اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو ایمان والوں کی اولاد بھی کام آئے گی آخرت میں، مال بھی کام آئے گا، لیکن جو کافر ہیں ان کے کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اللہ فرماتا ہے یہ آگ والے ہیں، یہ دوزخ والے ہیں۔ کفار، مشرکین، یہود و نصارہ جو اسلام کو قبول نہیں کرتے، جو صحیح عقیدوں پر قائم نہیں ہیں، جنہوں نے شرک کیا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ فرماتا ہے یہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ ایمان والے مومن، ان کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا، دوزخ سے نکال لیا جائے گا، ان کا وہ اصلی گھر نہیں ہے۔ ایمان والوں کے اللہ فرماتا ہے اولئک صحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو فرماتا ہے یہ دوزخ والے ہیں، تو یہ واضح فرق ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کوئی بھی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑو نہیں، اور کوئی بھی گناہ چھوٹا سمجھ کر کرو نہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ الصمد، بے نیاز آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کون سی چھوٹی نیکی پر بخش دے اور کون سے چھوٹے گناہ پر پکڑ لے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے چھوٹی نیکیاں، راستے سے پتھر ہٹا دو گے تو یہ چھوٹی نیکی کہلاتی ہے، لیکن اس کا بھی اتنا اجر ہوگا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو ایمان والوں کی نیکیاں ضائع نہیں ہوتی، آپ گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن نیکیاں ضائع نہیں ہوتی، بلکہ جو آپ نیکیاں کرتے ہیں ان الحسنات یذہبن سیئات، جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں تقوی والی زندگی گزارنے اور نیکیوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔